الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے روحانیت کے متعلق یا روحانیت کیا ہے اس پہ گفتگو کروں گا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ پیری مریدی کیا چیز ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی جو آمد ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 مقاصد بتائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ اس رسول کا پہلا کام تلاوت آیات، دوسرا کام تزکیہ، اور تیسرا کام تعلیم حکمت ہے، کتاب اور حکمت کی باتیں سکھانا۔ ان میں سے جو اللہ نے تزکیہ فرمایا ہے یہی اصل میں روحانیت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور مرشد تھے اور صحابہ مرید تھے، اور پھر صحابہ پیر تھے اور تابعین مرید تھے، اور یوں ہی ایک سلسلہ چلا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کو ایسی تربیت کی، علم کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کی تربیت کرنا، تزکیہ کہتے ہیں پاک صاف ستھرا کرنے کو۔ یاد رکھیے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے 2 جز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے ہم نفی کرتے ہیں، غیروں کی ہم نفی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو تخلیہ ہے یہ تحلیہ کے اوپر مقدم ہے، ڈینٹنگ یہ پینٹنگ کے اوپر مقدم ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن و حدیث یہ رنگ ہے، اور علماء کرام یہ رنگ فروش ہے، اور اللہ والے رنگریز ہیں۔ آپ کسی کے گھر میں گئے اور آپ نے اس کے خوبصورت مہمان خانے کو دیکھا، اور آپ نے رنگ کا پوچھا، دکان کا پوچھا، وہی رنگ لا کر آپ نے جناب والا اپنی دیواروں پہ لگانا شروع کر دیا، اس میں نکھار نہیں آئی، آپ نے اس سے شکوہ کیا، یار وہ رنگ تو وہی ہے، دکان بھی وہی ہے، کمپنی بھی وہی ہے، مگر اس طرح سے نکھار نہیں۔ اس نے پوچھا بھئی آپ نے پلستر کیا تھا؟ نہیں، پلستر تو میں نے نہیں کیا تھا۔ بھئی پلستر مقدم ہے، آپ اس سے کیل نکالے، سوراخیں بند کرے، پلستر کرے، اور اس کے بعد آپ رنگ لگانا شروع کر دیں۔ تو تخلیہ جو ہے یہ تحلیہ کے اوپر مقدم ہے۔ آپ پہلے دل کو غیر اللہ کے جو محبت ہے اس سے صاف کر دے۔ حضرت مجذوب رحمہ اللہ نے یہی کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اور ایک شاعر کیا فرماتے ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے، عقل میں نہیں آتا، میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے۔ یہ دل اللہ کا عرش ہے، اور اللہ اس دل میں جب آتا ہے، یاد رکھیے دودھ ایک نعمت ہے۔ آپ چھوٹے معصوم بچے کو جب دودھ دے دے کہ یہ جا کے برتن میں ڈال دے، تو وہ پہلے برتن کو چیک کرے گا کہ یہ صاف ہے یا نہیں ہے۔ معصوم بچہ دودھ جیسی نعمت کو اس برتن میں نہیں ڈالتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی عرفان و اپنی معرفت اور اپنی محبت گندے دل میں نہیں ڈالتا۔ اس دل کو صاف ستھرا کر دینا غیر اللہ کی محبت سے، یہ ہے تزکیے کی بنیاد۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اللہ کی معرفت بتائی۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ مخلوق اللہ کی معرفت کے لیے ہے۔ اللہ کی پہچان اور اللہ کی محبت دل میں تب آئے گی جب ہم اس دل کو صاف کریں گے۔ اور یاد رکھیے
یہ ہم جو کہتے ہیں کہ لذتوں کو چھوڑ دینا، ورزشوں کو اپنا دینا، چلے کاٹنا، گھر سے نکلنا، یہ تصوف ہے، یہ تصوف نہیں ہے۔ اگر آپ ساری زندگی گھر سے باہر رہیں اور اگر آپ ساری زندگی چلے کاٹتے رہیں مگر آپ کا دل غیر اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہے اور اس میں اللہ کی محبت نہیں آئی ہے تو آپ صوفی نہیں بن سکتے ہیں۔ یہی تزکیہ ہے اور یہی روحانیت ہے کہ ہم یہ جو نفس ہے اس کے اوپر ہم روح کو سوار کر دے، روح کو اس کے اوپر غالب کر دے، نفس کا تزکیہ ہو۔ اور یہ جو قرآن و حدیث کا جو رنگ ہے، کسی اللہ والے کے پاس جا کر جب وہ رنگریز ہوتا ہے اور وہ ہمارے اوپر اس رنگ کو چڑھا دیتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اور جب اللہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے گا تو پھر ہم سے حسین کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں امام الانبیاء علیہ السلام سے زیادہ حسین اور زیادہ خوبصورت ہستی کوئی نہیں آئی ہے۔ جب ہم اللہ سے محبت کریں گے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبوب کی اتباع کر دو۔ میرے محبوب سے زیادہ ہنسی کوئی نہیں ہے۔ بنائی کیا خدا نے سوہنی صورت محمد کی، ہوا عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ نازاں ہے وہ ہے صورت محمد کی۔ تو حضور علیہ السلام کی جب ہم اتباع کریں گے تو پھر ہم روحانیت میں کامیاب ہوں گے۔ یہی تصوف کی بنیاد ہے، یہی روحانیت ہے، یہی تزکیہ ہے کہ ہم اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے، دنیا کی محبت سے، سب چیزوں سے خالی کر دے اور اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ گویا ایک صوفی کے بارے میں یہی ہے کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ جیسے ایک بطخ ہے، وہ پانی میں رہتا ہے مگر وہ اس کے پر گیلے نہیں ہوتے ہیں، ایسے ہی ہم نے والدین، بیوی بچوں، رشتہ داروں، ان سب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کی تعمیل اور حضور علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے۔ اور یہ تب ممکن ہے جب ہمارے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آئے گی، اور یہی تزکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روحانیت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔